کوئٹہ شہر اور نواحی علاقوں میں مسلسل 30 گھنٹے سے کبھی تیز کبھی ہلکی بارش جاری. موسلادھار بارش اور سیلابی صورتحال مزید خراب ہو گئی. خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زیادہ افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے. شہر میں بجلی اور گیس کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر فیل. مواصلاتی نظام میں بھی خلل. شہر سے پانی نکالنا ناممکن ہو گیا. ڈپٹی کمشنر نے کوئٹہ میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا. قلعہ ناصران کے مکینوں کو بائی پاس کی طرف نکلنے کی ہدایت. سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر 73 افراد ہلاک. وفاقی حکومت نے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا. سندھ حکومت کا ٹینٹ سٹی بنانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب کا 5 ارب روپے کے ریلیف فنڈ کا اعلان. بلوچستان نے وفاق سے مدد مانگ لی. سندھ میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. سیلاب نے قیامت صبح برپا کر دی. مین انڈس ہائی وے پر 2 فٹ پانی. دریائے سندھ کی میں آغا حسن سید جرمنی سے مکمل زیر آب. کوٹھی میں اور جمال ٹاکو فرانس سے. جیکب آباد میں 3 فٹ پانی. گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کے سبب گھروں سے پانی نکالنا مشکل. عقلمند را اشارہ کافی ہے. عقلمند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. زمینی راستہ کٹ گیا. دریائے سندھ کے قریب نالا ٹوٹ گیا. پانی روڑی شہر میں اشارہ کوئی بھی دے، چاہے قدرت دے چاہے انسان دے. کروڑوں روپے مالیت کی گندم خراب. اگر انسان دوسرا سمجھ جائے تو اس کی بھلائی ہو جاتی ہے، نہ سمجھے تو بربادی رہتی ہے. پروگرام آج شاہزی خانزادے کے ساتھ میں گفتگو. کہا کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ منتقل کر کے ایک بات، صرف ایک بات پر سب لوگ غور کریں. اس قدر بڑی تباہی، لازوال تباہی آئی ہے، تاریخی تباہی آئی ہے سیلاب سے عوام کی اور ملک کی. اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ ساری دنیا سے امداد پاکستان پہنچے. کیا آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہے سیلاب سے تباہیاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں گھر ٹوٹ گئے ہیں، لاکھوں مویشی مر گئے ہیں، کوئی امداد کا کوئی راستہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کمبل نہیں ہیں. ایسے میں دنیا کی کوئی قوم یو سمیت پاکستان میں امداد کے لیے نہیں آ رہی ہے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو آج سے چند دہائیاں پہلے جب بھی کوئی آفت پاکستان پہ ٹوٹتی تھی تو دوائیوں کے، خوراک کے اور دیگر لوازمات کے جہاز بھر بھر کے مختلف ممالک سے پاکستان آیا کرتے تھے. آج وہ دن آ چکا ہے کہ لاشیں بہہ رہی ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے. اس وقت اتنی ضرورت ہے امداد کی جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھی پاکستان کو. لیکن آپ لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی جہاز، امدادی جہاز نہیں اتر رہا ایئرپورٹوں پہ؟ کہیں سے کوئی امداد نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، کسی مد میں پاکستان کی امداد نہیں کر رہا کوئی ملک، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے فار ایسٹ ہو، چاہے فار ویسٹ ہو. کیونکہ پہلے تو آپ لوگ اس کو غور کرنے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک پورا ملک تباہ ہو رہا ہے اور دنیا سے پہلے کی طرح اب کبھی بھی کوئی چیز پاکستان کی امداد کو نہیں آ رہی ہے. ابھی تک تو کوئی نہیں آئی ہے. اس وقت تک 26 اگست تک تو کوئی ایک جہاز، ایک ٹکا کسی نے نہیں بھیجا پاکستان کو. آگے کچھ تھوڑا بہت ہو تو میں ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، لیکن بہت تباہی آئی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، قومیں جاگ گئی ہیں، کرپٹ قومیں، اور کرپٹ قوموں کا کرپٹ لیڈران کو چننا اور شعور کے بنا زندگیوں میں ملک کا جنازہ نکالتے چلے جانا، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر سیاستدانوں کے پیچھے بھاگنا، ان کی صلاحیتوں کے بل پہ نہیں، ان کی کارکردگی کے بل پہ نہیں، ان کی اپنی پسند ناپسند کے بل پہ. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے
میرا جمال ڈالوں گا، کم کہا کو بہت سمجھو۔ اس وقت اگر کسی ملک سے آج 1 مہینے سے تباہی مچی ہے چاروں طرف، کسی کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور پوری دنیا سے امداد نہیں آ رہی، سوچو پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ یہ لوگ آج بھی اقتدار کی جنگیں لڑ رہے ہیں اور عوام مر رہے ہیں۔ لگتا ہے کیا بلوچستان میں کوئی حکومت ہے؟ کہیں آپ کو ان کا وزیر اعلیٰ نظر آ رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کو پنجاب میں کوئی حکومت ہے؟ لگتا ہے آپ کو سندھ میں کوئی حکومت ہے؟ کہ پی کے میں کوئی حکومت ہے؟ وہ حکمرانی کرنے والے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ کہیں پر بتائیں۔ اور جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، عوام کو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اوپر سے جو پیسہ آتا ہے، کووڈ کا پیسہ آیا 500 ملین، وہ کھا گئے، کووڈ پہ نہیں انہوں نے کیا۔ زلزلے میں پیسے آئے، وہ کھا گئے۔ آج تک کشمیر کے لوگ جن کے گھر گرے تھے وہ کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، مگر لاکھوں روپیہ، کروڑوں خربوں روپے آیا تھا ان کی امداد کے لیے، آج تک وہاں پر گھر حکومت نے بنا کے نہیں دیا، بیوروکریسی کھا گئی یا اسٹیبلشمنٹ کھا گئی۔ تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے، لوگوں کو بے وقوف مت سمجھو۔ ہر ملک امریکہ نہیں ہوتا۔ امریکہ نے اپنے مفاد کے پاکستان کا پیٹ بھرا، برس تا برس بھرا، اور جب اس نے ان سے حساب لینا چاہا تو اس کے آگے اکڑ گئے کہ تو کون ہے ہم سے حساب لینے والا؟ انہی کا پیسہ ہے، ان کے آگے اکڑ رہے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ یہ احسان فراموش قوم ہے، اس کو امداد دو گے بھی یہ کھا جائے گی۔ بہت امدادیں کی نہیں گئی ہیں، جرمنی سے بھی گئی، فرانس سے، بڑے ملکوں نے دی ہیں، اور وہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ آفتوں میں وہ پیسہ جو دنیا دیتی ہے یا جو امداد دیتی ہے وہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ امداد کی چیزیں کھا جاتے ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو پھر اعتبار اپنا خود کھویا اس قوم نے۔ میں نہیں جانتا یہ کس قوم میں زندہ ہیں، یہ کس طرح سے زندہ ہیں، ان کا شعور ہے نہیں ہے، ان کی غیرت ہے نہیں ہے، ان کی کوئی حمیت ہے نہیں ہے، ان کو کوئی احساس ہے نہیں ہے کہ یہ لوگ پوری بحیثیت قوم، من حیث القوم بربادی، تباہی، ذلتوں کے گڈھوں میں ہیں۔ جو ہم نے کہا تھا، ہم نے بہت پہلے کہا تھا، سب تاریخ کے اوپر ہے کہ یہ سول وار کی طرف جائیں گے، وہ حالات ادھر جا رہے ہیں، یہ تباہی کی طرف جائیں گے، حالات ادھر جا رہے ہیں۔ ہم نے معاشی، مالیاتی، فائنانس، ہر ایک کے بارے میں بتایا تھا کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو حکمران کہتے تھے، جب میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، مالی معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے، فیلئر کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ لوگ آپ کے حکمران تھے۔ تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے، ایک ایک بندے نے خربوں کھایا ہوا ہے، سامنے ہے، چھوٹا بڑا جو بھی حکومت سے وابستہ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان لوگوں نے بڑا پیسہ کھایا، جن کو انہوں نے بچایا حکمرانوں نے، اربوں میں کھایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ سیلاب کے اوپر یہ ٹینٹ نہیں ہے ان کے پاس، سیلاب کے لیے ادویات نہیں ہے ان کے پاس، سیلاب کے لیے خوراک نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ملک ہے، ملک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ایک ایک فرد اس ملک کو نچوڑ کے کھا رہا ہے۔ کسی حکمران نے کیا کبھی سوچا؟ جبکہ پتہ ہے کہ یہاں سیلاب آتے ہیں، پتہ ہے زلزلے آتے ہیں، پتہ آفات آتی ہیں، تو انہوں نے کوئی بھی ادارے اس طرح کے بنائے جہاں پہ 10 لاکھ ٹینٹ، 15 لاکھ ٹینٹ، چاہے خیرات مانگتے، چاہے امداد مانگتے، چاہے پیسوں سے خریدتے، انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے فار دا 11th آور، آخری وقت کے لیے کہ کسی وقت بھی کوئی آفت ہو سکتی ہے۔ ان کو اتنی بھیک کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب آفت آئے گی تو ہم ہاتھ پھیلا دیں گے، دنیا ہمیں امداد دے گی۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، کوئی نہیں آ رہا مدد دینے، اور ان کی نا ہنجاری، نا اہلی کی وجہ سے یہ 4 سال حکومت کر کے گیا ہے اور یہ قوم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اسے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور اس کے ٹولہ جو تھا، ایک ٹکے کا آدمی اس کے ٹولے میں آپ لوگوں پہ اس نے مسلط کیا، اور آج بھی آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کو۔ اسی طرح نوازو نے اور شہبازو نے اور ان کی ٹیم نے پچھلے 4 دفعہ اختیار میں آ کے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے،
بے نظیر ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ جو ان کی سندھ میں جنازہ نکل گیا ہے، سندھ مٹ گیا آلموسٹ، اور یہ بیٹھے وہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، موٹے موٹے پیٹ لے کر کھانے کی باتیں کرتے ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں، اور سندھ ڈوب گیا، برباد ہو گیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں قوموں کی اجتماعی غلطیاں قدرت معاف نہیں کرتی، مگر ایسی قوم کو کون سمجھائے جو غیر سنجیدہ ہے، جس کا شعور نہیں ہے، جس کی عورتوں میں شعور نہیں ہے. عورت میں شعور آتا ہے تو اپنے بچوں میں وہ شعور ڈالتی ہے، تو بچے جو ہے وہ کسی قابل کسی طرف لگتے ہیں. تو وہ لوگ شعور کے ساتھ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. یہ تو دیکھو چلے ہوئے کارتوس سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہے، ناچ گانے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہر پارٹی نے اپنے بنائے. کوئی جو اپنے ملے ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جو کہ نہ بے شعور ہیں. تو ملک کے لیے کسی کو نہیں پتا کہ یہ ملک جو ہے اس کی تباہی ہو چکی ہے. ہم نے ان کو سمجھایا تھا، یہ عالمی سطح پہ مٹ چکا ہے ملک. اب تو یہ سیلابوں سے مٹ رہے ہیں نا، ابھی تو آگے چیزوں سے بھی مٹیں گے اور کوئی نہیں آئے گا بچانے. یہی ہم نے کہا تھا، میں نے جمال ٹاکر، کوئی نہیں آئے گا بچانے، ابھی تو اور تباہی آئے گی. آپ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ لوگ اتنی تباہی مچ گئی اور ایک جہاز نہیں آیا امداد کا، ایک کسی نے افسوس نہیں کیا. ایک زمانے افسوس تک کرتے تھے سربراہ مملکت دوسرے ملکوں کے کہ آپ کی تباہی آئی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے. سوچو اور غور کرو. غلط سیاستدانوں حکمرانوں کے پیچھے بھاگتے 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 سیلابوں میں ڈوب مرو گے، آفتوں میں ڈوب مرو گے، آفتوں میں دب کر مر جاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں کا چناؤ غلط ہے. چاہے وہ عمران ہو چاہے کوئی اور ہو، سب غلط ہے. اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ چاہے نوازوں نے، چاہے زرداریوں نے، چاہے کسی نے بھی، ان لوگوں نے یا عمران نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے پورے ٹولے نہ اہلوں کے اور خبیثوں کے رہے ہیں اقتدار میں، انہوں نے کوئی کام نہیں کی. تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تم لوگ ابھی بھی کیا تم لوگ کے گھروں میں ابھی سیلاب کا پانی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا تم لوگ کے گھروں میں گھسے گا، تو تم لوگ سیکھو گے کہ یہ خدا کا عذاب ہے. قوموں کی اجتماعی غلطیاں قدرت معاف نہیں کرتی. یہاں اذانے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. سیلابوں میں کھڑے کے اذانے دے رہے ہو، اور یہ جو ہے کہاں سے، کس کو اذانے دے رہے ہو؟ جس نے عذاب بھیجا ہے اس کو نہیں. تمہارے اندر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر کر لو گے تو بچ جاؤ گے. لیکن اس وقت جو میری بات کہنے کا اصل مقصد تھا وہ صرف یہ ہے کہ اگر تم لوگوں میں شعور ہے، سوچو ایک زمانے میں کس سے امدادیں آتی تھی، سربراہ مملکتوں کے افسوس آتے تھے. آج کیا کسی ایک نے بھی افسوس کیا؟ کیا آج کسی ایک نے بھی امداد بھیجی ہے؟ جبکہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. اور دوسرا جتنے لوگ بھی ہیں، آخری حکومت جو بھی پیچھے دنوں گئی اور اب بھی جو حکومت بیٹھی ہے، یہ سب حکومتیں عمرانوں کی، نوازوں کی، سب کی، ان کی، مشرف کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا ان لوگوں نے عوام کے امداد کے لیے، آفتوں امداد کے لیے کوئی کام کیے ہیں؟ ان کا ایک ایک بندہ کئی ارب کھا گیا ہے، اور اس کو یہ لوگ کور کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کس نے کتنا کھایا ہوا ہے. تو کیا ایک ارب دو ارب سے ٹینٹ خریدتے تو آج پورے پاکستان کے لوگوں کو، لیکن نہیں، اپنی جیبوں میں ڈالا انہوں نے. تو میں صرف کہنا چاہتا ہوں، مقام عبرت ہم نے کہا تھا، سدھرو نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج میں کہتا ہوں سدھرو، کیونکہ تمہاری داستان ہی ہوگی داستانوں میں، تاریخ میں. عبرت کی نگاہ، دیدہ عبرت نگاہ ہو، عبرت کے لیے تم لوگوں کی داستان رہے گی. That's it. ایک فرد، ایک ادارے کا، شعبے کا قصوروار ہے. جس کے پاس بھی اتھارٹی تھی اس نے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا، اس نے غلط لوگوں کا چناؤ کیا، اس نے غلط لوگوں کی بیکنگ کی. وہ سب اس ملک اور قوم کے مجرم ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں آغاز سید جرمنی سے اور جمال ٹاکو فرانس سے. بس ایک بات تھی کرنے کی، اگر کہتے ہیں وہ کیا ہے جی، ایک شعر بھی بھول جاتے ہیں کہ
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.